حضرت ابو بکر صدیق کے 23 سالہ شب و روز ہجرت سے پہلے کی ان کی خدمات اور ہجرت کے بعد مدینہ پاک وہ خدمات، پھر جب سرکار نے وصال فرمایا، دنیا کی سب سے عظیم ہستی حضور کی پاک ذات، حضور نے جب وصال فرمایا، جانشینی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی، ابو بکر صدیق پہلے جانشین بنے، خلیفہ بنے، اور حضور نے بنایا، سرکار نے بنایا۔ جب آخری ایام تھے مصلی پہ، حضور نے فرمایا میرا آرڈر ہے، بولو ابو بکر کو چڑھے مصلی پہ اور مجھ مصطفیٰ کے مصلی پہ چڑھ کے سب کو نماز پڑھائے۔ حضور نے اس کا آرڈر دیا، حکم دیا اس کا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق، پھر جانشینی، پھر جو 2.5 سال کا آپ کا دور حکومت ہے، کتنا احسن طریقے پہ، کتنا حسین طریقے پہ انہوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی۔ زمانہ اعتراف کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جانشین میرے مصطفیٰ کے بنے۔ کیسا جانشین؟ وہ لائق فائق جانشین کہ زمانہ اش کر اٹھا کہ بادشاہ پیارے مصطفیٰ جیسا اور خلیفہ ابو بکر جیسا زمانے نے نہ دیکھا۔ پھر آپ کے دور خلافت کے عظیم کارنامے ہیں، آپ کا وصال، اس کے بعد پھر آپ کے دور خلافت کی جو واقعات لکھے، حیران کن ہے، حیران کن۔ میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، مدینہ میں ایک بوڑھی عورت تھی اور تھی بھی نابینا، بے آسرا، بے سہارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ان کو دیکھا، اندر گئے، دیکھا تو ایک بوڑھی اماں ہے، بے آسرا، کوئی بھی نہیں ہے اس کا، کوئی نہیں ہے اس کا۔ حضرت عمر سرکار نے پوچھا، اے اماں تو اکیلی رہتی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں اکیلی رہتی ہوں، تیرے کوئی ولی وارث اور تیرے خدمت میں کوئی نہیں ہے۔ اس بوڑھی اماں سے جب میرے فاروق اعظم نے پوچھا کہ تو بتا تیرا کوئی آسرا سہارا، فرمایا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اچھا اماں تیرا گھر صاف ہے، تیری ساری ضرورتیں سیٹنگ یہ کون کرتا ہے؟ اماں بولنے لگی نابینا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں، کوئی اللہ کا پیارا آتا ہے بتاتا کچھ نہیں، بولتی رہتی ہوں کو کون ہے، کچھ نہیں بتاتا، میری خدمت کر کے مجھ معذور کی، مجھ نابینا کی، مجھ بے سہارا کی گھر کی صفائی کر کے، پانی بھر کے، ضروریات کھانے پینے کی یہ دے کے وہ چلا جاتا ہے۔ بس مجھے اتنا پتہ ہے کوئی غیب سے بندہ آتا ہے، پر مجھے پتہ نہیں وہ کون ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ ایسا نیک بندہ، اللہ کا بندہ، میں دیکھوں تو صحیح وہ کون ہے۔ اما کس ٹائم؟ ہاں فلاں ٹائم کا قریب آتا ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر چھپ کے بیٹھ گئے، وہاں نہیں، وہاں پہنچے، جیسے پہنچے معلوم کرنے کے لیے تو اس بڑھیا کے گھر سے ابو بکر صدیق نکل رہے تھے۔ عمر فاروق نے سمجھا مسئلہ حل ہو گیا، انہوں نے بتایا مسئلہ حل، پتہ چل گیا کہ اس معذور، اس بے سہارا کی خدمت کرنے والا کون؟ میرے مصطفیٰ کے مدرسہ حضور کی تعلیم سے ہر ایک کے ساتھ شفقت، محبت، مہربانی،
خاص طور پہ جو پسماندہ طبقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محب الفقراء والغرباء والمساکین، محبت کرنے والے غریبوں سے، مسکینوں سے، فقیروں سے، محبت کرنے والے پیارے مصطفیٰ، سبق دینے والے پیارے مصطفیٰ، اور وہ سبق لینے والے آگے حضور کے صحابہ، اور یہ سبق بھی میرے ابو بکر صدیق نے اس مضمون میں، اس سبق میں، اس سبجیکٹ میں سب سے آگے نکلے، غریب پروری میں، دیکھ بھال میں ابو بکر صدیق وہ سب سے آگے۔ تو یہ حاضرین محترم، میں آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، اہل سنت و جماعت، صحابہ کرام سے لے کر تابعین، تبع تابعین، یہ اتنا اکثریت کے پوری دنیا میں ہیں ہی اہل سنت چلے آئے، اور قدیم سے اہل سنت کے علاوہ باقی جو وہ خال تھوڑے گروہ، تھوڑے لوگ حضور کے صحابہ سے محبت کرنے والے، ادب احترام کرنے والے، صحابہ کی جانثاری والے، قدیم سے، اب لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں مسلمان چلے آئے اور ہیں اس وقت بھی۔ اگر آپ تجزیہ کریں تو حضور کے صحابہ کے دشمن 1% نہیں، 1,000 ہیں۔ آپ کسی ٹائم جہاں یہ شیعہ رہتے ہیں، ان کی آبادیاں، جن ملکوں میں، جن علاقوں میں ان کی آبادیاں آپ اندازہ لگائیں، اور پھر اہل سنت و جماعت پوری دنیا میں آپ اندازہ لگائیں تو یہ 1% نہیں، 1,000، 1,000 میں سے ایک بندہ ہے۔ حضور کے صحابہ سے نیاز مندی، ابوبکر صدیق، عمر فاروق سے نیاز مندی، صحابہ کرام کا ادب احترام، یہ کروڑوں اربوں مسلمان کرتے چلے آئے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اب میں تو حیران ہوں اس جاہل طبقہ میں کہ ایسے تھوڑے سے لوگوں کی بات، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ اور ان کی تعلیم پکڑ لیا، اور امت مسلمہ کی اکثریت کا عقیدہ، تعلیم، ان کا سبق انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو حضور صحابہ کے سامنے، حضور کے اہل بیت کی بارگاہوں میں نیاز مندی، یہ اہل سنت کا یہ سبق۔ دھوکہ نہ کھائیں، مکار، عیار، فنکار قسم کے لوگ طرح طرح کی جھوٹی روایتیں، جھوٹی باتیں گھڑی ہوئی ہیں انہوں نے، اور ان باتوں کو طرح طرح کے رنگ دے کر، ابو بکر دشمن تھا بی بی صاحبہ کا، خاتون جنت کا دشمن تھا، اہل بیت کا دشمن تھا، عمر دشمن تھا، عثمان دشمن تھا، صحابہ دشمن تھے، لعنت اللہ علی الکاذبین، بول دیں، ابھی بول دیں، ابھی لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کوئی حق حقیقت نہیں، حق حقیقت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق جس بارگاہ سے انہوں نے خیرات پائی، اس گھرانے کے ادب و احترام اور محبت کرنے والے تھے، اس گھرانے سے۔ حضور کا گھرانہ امتی ماننے والے مرید سارے جہان میں، ابو بکر صدیق جیسا محبت کرنے والا حضور کا اور کوئی اتنا محبت کرنے والا ہو میرے آقا کے گھرانے کا دشمن ہے؟ تو اس طرح کی چالوں سے، مکاریوں سے، عیاریوں سے اللہ امت مسلمہ کو پناہ عطا فرمائے، اور کچھ بدبخت لوگ اس طرح کا حضور کے صحابہ پہ تبرہ کرتے رہے، تبرہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اربوں مسلمان
اربوں مسلمان جب میرے آقا کی بارگاہ اور گنبد خضرا پہ وہ حاضری دیتے ہیں، گنبد خضرا پہ حاضری دیتے ہیں، پہلا سلام حضور کی بارگاہ، پھر 2 قدم آگے چل کے دوسری جالی ابو بکر صدیق کی، ہر مسلمان نیاز مندی سلام، پھر عمر فاروق، تو دنیا اسلام نیاز مند ہے۔ یہی نیاز مندی سبق، اور یہی نیاز مندی اور محبت ہمیں قرآن و سنت کا سبق ہے۔ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، جس کو پلے باندھیں حضور کے صحابہ کے خلاف بھونکنے والے ان کے شر میں، ان کے مکاری اور ان کی عیاری میں نہ آئیں، حضور کے اہل بیت کے خلاف باتیں کرنے والے ان کے شر میں نہ آئیں۔ حضور کی آل، حضور کے صحابہ، ہر بندے کی 2 آنکھیں، میرے مصطفیٰ کی بھی 2 آنکھیں تھیں، ایک صحابہ اور ایک حضور کے اہل بیت۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سرکار، حضور کے صحابہ، اہل بیت، ان کا ادب احترام تعظیم ہمیں عطا فرمائے، اور ان کے بارگاہوں کی خیرات، میرے ابو بکر صدیق کی خیرات۔ وقت بہت ہو گیا، پھر میں یہ بات شروع کروں گا تو لمبا۔ میں آپ کو ابو بکر صدیق کی خیرات کا نقشہ، کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے سینہ میں ابو بکر کی خیرات نہ ہو، کوئی گھرانہ مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے جہاں ابو بکر صدیق کی خیرات نہ ہو۔ اللہ جل مجدہ الکریم و عظیم ہستیوں کے صدقے ہمارے ایمان جان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور دنیا و آخرت میں ہمیں ان کا غلام بنا کے رکھے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ابو بکر صدیق کل قیامت کے دن، قیامت کے ان کی شفاعت ایسی ہوگی جس طرح ایک نبی کی شفاعت، حدیث پاک حضور نے جس طرح ایک نبی شفاعت کرے گا، اسی طرح ابو بکر صدیق اپنے سے محبت کرنے والے حضور کے امتیوں کی اسی طرح شفاعت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔